میرے شوہر گورگن قبر کھودنے والے تھے، لیکن گھر میں بہت پیسہ لاتے تھے۔ وہ کہتے تھے لوگ خوش ہو کر دیتے ہیں۔ ایک رات میں ان کے لیے کھانا لے کر قبرستان گئی۔ میں نے دیکھا وہ ایک تازی قبر کھود کر اس میں سے مردہ نکال رہے ہیں اور ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں یہ لو تازہ مال، گردے ابھی گرم ہیں۔ میں نے چیخ ماری تو وہ میری طرف لپکے۔ رات کا تیسرا پہر اپنی تمام تر بھیانک اور پر اسرار خاموشیوں کے ساتھ کائنات پر محیط تھا، اور دسمبر کی یخ بستہ ہوائیں کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک ایسا سوگوار اور دلدوز نوحہ سنا رہی تھیں جو سننے والے کے دل میں نامعلوم خوف پیدا کرتے اور اسے اپنے ہی سانسوں کی آواز سے ڈر لگنے لگے۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، صرف سڑک پر جلنے والی ایک خراب بلب کی ٹمٹماتی ہوئی زرد اور بیمار سی روشنی پردوں کی باریک دراڑ سے اندر آ رہی تھی اور فرش پر عجیب و غریب اور ڈراؤنے حوالے بنا رہی تھی، جو ہوا کے چلنے سے یوں ہلتے تھے جیسے کوئی نادیدہ مخلوق رینگ رہی ہو۔ میں اپنے نرم اور گرم بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرے نصیب سے روٹھ چکی تھی اور اس کی جگہ وسوسوں نے لے لی تھی۔ میرے برابر والا بستر خالی تھا، اور اس خالی پن نے میرے دل میں ہزاروں سوالات اور اندیشوں کے سانپ پال رکھے تھے جو مجھے ڈس رہے تھے۔ میرے شوہر اکرم کو گھر سے نکلے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے تو ایک گورکن تھے، اور ان کا خاندانی کام ہی مردوں کو زمین کے پیٹ میں اتارنا اور ان کی آخری آرام گاہ تیار کرنا تھا۔ لیکن پچھلے 6 ماہ سے ہمارے گھر کے حالات جس تل سماتی اور حیران کن انداز میں بدلے تھے، وہ کسی معجزے یا شاید کسی بہت بڑی اور گہری نحوست کا پیش خیمہ تھے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہیں جب ہم 2 وقت کی روٹی اور دال کو ترستے تھے۔ چھت ٹپکتی تھی تو بارش کا پانی روکنے کے لیے ہم برتن رکھتے تھے، اور قرض خواہ دروازے پر کھڑے ہو کر ایسی گالیاں دیتے تھے کہ میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ اکرم سارا دن مزدوری کرتے اور رات کو تھکے ہارے گھر آتے تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے تھے۔ ہم نے کئی راتیں پانی پی کر گزاری تھیں، لیکن پھر اچانک جیسے قسمت کی دیوی ہم پر مہربان ہو گئی، یا شاید ہم نے اپنی روح کا سودا کر لیا تھا۔ اب گھر میں ہر آسائش موجود تھی، نیا فرنیچر جس کی چمک آنکھوں کو خیراں کرتی تھی، مہنگے ایرانی قالین جن پر پاؤں رکھتے ہی دھس جاتے تھے، اور الماری میں رکھے ریشمی جوڑے جو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور اتنی کثرت کے ساتھ ہوا تھا کہ میرا سادہ دماغ اس تبدیلی کو قبول کرنے سے قاصر تھا، اور اکثر مجھے لگتا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ اکرم کہتے تھے کہ شہر میں اموات بڑھ گئی ہیں اور وبائی امراض کی وجہ سے کام بہت زیادہ ہے، اور امیر لوگ اپنے پیاروں کی تدفین پر خوش ہو کر اور ثواب کی نیت سے منہ مانگی بخشش دیتے ہیں۔ میں ایک سادہ لو اور ان پڑھ عورت تھی، میں نے کبھی ان کی بات پر شک نہیں کیا تھا، کیونکہ بھوک اور غربت انسان سے اس کی غیرت، سوچنے کی صلاحیت اور سوال کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھین لیتی ہے۔ جب پیٹ میں روٹی جائے اور تن پر اچھا کپڑا ہو تو دماغ کام کرتا ہے۔ میرا دماغ تو ان نئی خوشیوں کے نشے میں سن ہو چکا تھا، اور میں نے خود کو یقین دلا دیا تھا کہ یہ سب تو اللہ کی دین ہے۔ لیکن آج رات میرے دل میں ایک عجیب سی اور جان لیوا بے چینی تھی، جیسے کوئی بہت بڑی انہونی میرے سر پر منڈلا رہی ہو اور مجھے خبردار کر رہی ہو۔ شاید یہ اس نئے نوٹوں کی موٹی گڈی کا اثر تھا جو آج ہی شام اکرم نے لا کر الماری میں رکھی تھی۔ جب میں نے وہ گڈی الماری میں رکھنے کے لیے اٹھائی تو اس میں سے مٹی اور گلاب کے مرجھائے ہوئے پھولوں کی ایک عجیب سی
ملی جلی بو آ رہی تھی۔ وہ بو میرے ہاتھوں میں اور میرے نتنوں میں بس گئی تھی، اور اب اس سناٹے میں مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کی فضا میں وہی بو رچی ہوئی ہے، جیسے کوئی مردہ میرے قریب سانس لے رہا ہو۔ میں نے بے چینی سے کروٹ بدلی تو پیٹ میں ہلکا سا مروڑ اٹھا اور حلق میں کڑواہٹ محسوس ہوئی۔ شاید بھوک تھی یا خوف۔ مجھے یاد آیا کہ اکرم بھی شام سے کچھ کھائے بغیر نکل گئے تھے، اور اتنی شدید اور ٹھنڈی ہڈیوں میں گھس جانے والی سردی میں جبکہ خون جمنے لگتا ہے، قبرستان کے ویرانے میں قبر کھودنا اور گیلی ٹھنڈی مٹی کے ساتھ وقت گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرے دل میں ان کے لیے محبت اور ہمدردی جاگی اور پرانے وسوسے دم توڑنے لگے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ان کے لیے گرما گرم کھانے اور چائے لے جاؤں۔ اسی بہانے میں گھٹن زدہ کمرے اور تنہائی کے عذاب سے باہر نکل جاؤں گی، اور ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا کہ بیوی کتنا خیال رکھتی ہے، اور شاید وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیں اور میرا ڈر ختم ہو جائے۔ میں نے جلدی سے بستر چھوڑا اور اپنی اونی شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ ٹھنڈے فرش پر پاؤں رکھتے ہی ایک سرد لہر میرے جسم میں ایڑی سے چوٹی تک دوڑ گئی۔ کچن میں جا کر میں نے جلدی جلدی آلو کے پراٹھے تلے، جن کی خوشبو نے کچھ دیر کے لیے مٹی کی بو کو دبا دیا، اور تھرموس میں ادرک اور الائچی والی تیز چائے بھری۔ ٹفن پیک کرتے ہوئے میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، اور میرے دل کی دھڑکنیں مجھ سے بار بار کہہ رہی تھیں کہ مت جاؤ سائرہ، باہر مت جاؤ، آج کی رات بھاری ہے۔ لیکن میں نے اس وہم کو چھٹک دیا اور خود کو بہادری کا مظاہرہ کرنے پر اکسایا۔ گھر کا بھاری آہنی دروازہ کھول کر جب میں باہر گلی میں نکلی تو باہر کا منظر گھر کے اندر سے زیادہ خوفناک اور وحشت ناک تھا۔ گلی میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنے قدموں کی آواز بھی ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ دور کہیں آوارہ کتوں کے رونے اور بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو فضا کو مزید سوگوار اور ڈراؤنا بنا رہی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس ہمیشہ کی طرح خراب پڑی تھیں، اور اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے چاند کی روشنی بھی غائب تھی۔ قبرستان ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، بمشکل 15-20 منٹ کی پیدل مسافت تھی، لیکن آج یہ جانا پہچانا راستہ مجھے صدیوں پر محیط اور انجانا لگ رہا تھا۔ میرے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے، لیکن دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ تیز تھی۔ میں گلی سے نکل کر اس کچے اور ناہموار راستے پر آ گئی جو آبادی سے کٹ کر ویرانے کی طرف جاتا تھا اور سیدھا قبرستان کے پرانے گیٹ پر ختم ہوتا تھا۔ یہاں سناٹا مزید گہرا ہو گیا تھا، ہوا کا شور تیز ہو گیا تھا، اور سڑک کے دونوں طرف کھڑی خاردار جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ مجھے بار بار لگتا تھا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے، کوئی سایہ میرا پیچھا کر رہا ہے، یا کوئی مجھے نگھوری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کئی بار گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو سوائے گپ اندھیرے اور اپنی ہی لمبی ہوتی ہوئی ڈراؤنی پرچھائی کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد تیز کر دیا اور اپنی رفتار بڑھا دی تاکہ جلد از جلد اکرم کے پاس پہنچ جاؤں۔ قبرستان کی ٹوٹی ہوئی اور قدیم دیوار نظر آنے لگی تھی، جس کے اندر آگے ہوئے صدیوں پرانے کیکر اور بیری کے درختوں نے عجیب و غریب اور ڈراؤنے حوولوں کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ ان کی شاخیں ہوا میں یوں لہرا رہی تھیں جیسے وہ مجھے اندر آنے سے روک رہی ہوں، یا شاید کسی آنے والی مصیبت سے خبردار کر رہی ہوں۔ گیٹ پر پہنچ کر میں ایک لمحے کے لیے رکی اور میرا دم گھٹنے لگا۔ میرے اندر سے ایک بہت توانا اور واضح آواز آئی کہ سائرہ واپس پلٹ جاؤ، یہاں کچھ بہت غلط ہے۔
یہ جگہ اس وقت زندوں کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف مردوں کا مسکن ہے، لیکن شوہر کی محبت اور ایک انجانی کشش مجھے اندر کھینچ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لوہے کا زنگلود گیٹ دھکیلا تو اس نے ایک طویل اور کراہ چیخ جیسی آواز نکالی جو پورے قبرستان کے سناٹے میں گونج گئی۔ میں تو سہم گئی کہ کہیں اکرم نہ سن لیں اور ناراض ہوں کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں اور کام میں خلل ڈالا، مگر پھر سوچا کہ وہ تو گڑھا کھودنے میں مصروف ہوں گے۔ میں قبرستان کے اندر داخل ہوئی۔ یہاں کی دنیا باہر سے بالکل مختلف تھی اور ہیبت ناک تھی۔ یہاں موت کی بو اتنی شدید تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ گیلی مٹی، تازہ کھدی ہوئی قبروں، مرجھائے ہوئے پھولوں اور اگر بتیوں کی ملی جلی مہک نے دماغ کو معوف کر دیا تھا۔ میں اندازے سے اس طرف بڑھی جہاں مجھے معلوم تھا کہ آج نئی قبریں کھودی جانی ہیں۔ زمین کچی اور انتہائی ناہموار تھی، کہیں نرم پاؤں میں دھس رہا تھا تو کہیں سوکھی ٹہنیاں اور ہڈیاں جوتوں کے نیچے ٹوٹ کر چٹکنے کی آواز پیدا کر رہی تھیں جو خاموشی میں بم دھماکے کی طرح لگتی تھیں۔ دور بائیں طرف مجھے ایک مدھم سی لرزتی ہوئی زرد روشنی نظر آئی۔ یہ یقیناً اکرم کی لالٹین کی روشنی تھی۔ مجھے تھوڑا اطمینان ہوا کہ منزل قریب ہے اور میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں کانٹوں اور جھاڑیوں سے اپنا دامن بچاتی ہوئی اور قبروں کے قطبوں سے بچتی ہوئی اس طرف چل پڑی۔ جیسے جیسے میں قریب جا رہی تھی مجھے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں انسانی تھیں، لیکن ان میں جو سرگوشیاں اور لہجہ تھا وہ انسانوں والا نہیں تھا بلکہ کسی لالچی بھیڑیے یا مردہ خرد گدھ جیسا تھا۔ میں ایک بڑے اور پرانے کتبے کی اوٹ میں چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے اور اکرم کو سرپرائز دے سکوں اور یہ بھی دیکھ سکوں کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اس نے میرے وجود کو منجمد کر دیا اور خون کو برف بنا دیا۔ میرے ہاتھ سے ٹفن گرتے گرتے بچا اور ٹانگوں میں جان ختم ہو گئی۔ سامنے ایک تازی کھدی ہوئی قبر تھی جس کی مٹی ابھی گیلی تھی اور اس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اکرم قبر کے اندر کمر تک دھنسا ہوا تھا اور وہ کسی بہت بھاری چیز کو باہر دھکیل رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے اور مٹی سے اٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ روشنی کم تھی لیکن لالٹین کی زرد شعاؤں میں صاف دیکھ سکتی تھی کہ وہ ایک تازہ کفنائی ہوئی لاش تھی جس کا سفید کفن مٹی سے خراب ہو چکا تھا۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور میرا دماغ چکرانے لگا۔ یہ اکرم کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ پاگل ہو گیا ہے؟ مردے کو قبر سے باہر کیوں نکال رہا ہے؟ کیا کوئی بھول چوک ہو گئی ہے یا وہ قبر تبدیل کر رہا ہے؟ ابھی میرا معصوم اور سادہ ذہن اس منظر کی توجیہات تلاش کر ہی رہا تھا کہ حقیقت کا بھیانک اور گھناؤنا روپ میرے سامنے آ گیا۔ اکرم نے لاش کو قبر سے باہر گھسیٹ لیا اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ وہاں کھڑے ایک دوسرے آدمی کی طرف دیکھ کر بولا جسے میں پہلے اندھیرے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکی تھی، یہ لو تازہ مال بالکل فریش ہے، ابھی تو جسم ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، گردے ابھی گرم ہیں اور کلیجہ بھی صحیح سلامت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہو جائیں گے اور منہ مانگی قیمت ملے گی۔ اس دوسرے آدمی نے، جس نے چمڑے کی مہنگی جیکٹ پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں ایک میڈیکل باکس تھا، ماہوا تھا، جھک کر لاش کا معائنہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار سرجیکل چاقو چمک رہا تھا جو لالٹین کی روشنی میں کسی خونی ہیرے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے لاش کے پیٹ پر مہارت سے ہاتھ پھیرا اور ایک مکروہ اور شیطانی ہنسی ہنسا۔ ہاں اکرم، تیرا کام ہمیشہ پکا ہوتا ہے، مال تو واقعی A1 ہے، جلدی کر، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے یا لاش اکڑ جائے۔ اس کے اعضاء نکال کر برف والے باکس میں ڈالنے ہیں،
کلائنٹ انتظار کر رہا ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے اور میرے دل کو چھلنی کر گئے۔ میرا شوہر، میرا محافظ، میرا مجازی خدا، جس کے ساتھ میں نے زندگی کے وعدے کیے تھے، دراصل ایک کفن چور اور مردہ خرد زندہ تھا۔ وہ ان پیسوں سے مجھے عیش کرا رہا تھا جو مردوں کے جسم اور اعضاء بیچ کر کمائے گئے تھے۔ مجھے اپنے جسم پر موجود کپڑوں اور گھر کے سامان سے گھن آنے لگی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور میرے ضبط کا جو بندھن تھا وہ بھی ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میری چیخ میرے اختیار سے باہر ہو کر فضا میں گونج گئی۔ یہ چیخ اتنی دلدوز اور دردناک تھی کہ قبرستان کی خاموشی کرچی کرچی ہو گئی اور درختوں پر بیٹھے کوے اور چمگادڑیں ڈر کر اڑ گئیں۔ اکرم اور وہ دوسرا آدمی بجلی کی تیزی سے میری طرف مڑے۔ لالٹین کی روشنی سیدھی میرے چہرے پر پڑی اور میں بے نقاب ہو گئی۔ اکرم کی آنکھیں حیرت اور غصے کے ساتھ پھٹ پڑیں اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف اور پھر شدید غصہ نمودار ہوا۔ سائرہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں اتنی درندگی اور اجنبیت تھی کہ میں کانپ اٹھی، جیسے میں اسے جانتی ہی نہ ہوں۔ وہ دوسرا آدمی چلایا، پکڑو اسے، یہ بے وقوف عورت سب بتا دے گی۔ ہمارا برسوں کا دھندا 1 منٹ میں چوپٹ ہو جائے گا، اسے جانے مت دینا، آج یہ بھی یہیں دفن ہوگی۔ اکرم ہاتھ میں موجود وہ تیز دھار آلچا اور بیلچا لیے میری طرف لپکا جو شاید وہ لاش کا سینہ چیرنے کے لیے استعمال کرنے والا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی وحشت محسوس نہیں کی تھی۔ موت میرے سامنے کھڑی تھی اور وہ بھی میرے اپنے شوہر کی شکل میں۔ میں پلٹی اور اندھا دھن بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ راستہ کدھر ہے اور گیٹ کس طرف ہے۔ بس اتنا پتہ تھا کہ اگر میں رکی تو میں بھی اس لاش کی طرح کٹ جاؤں گی اور میرے ٹکڑے کسی باکس میں بند ہوں گے۔ میرے پیچھے اکرم کے بھاری بوٹوں کی آواز آ رہی تھی جو زمین پر تھپڑ تھپڑ پڑ رہے تھے اور قریب ہوتی جا رہی تھی۔ رک جاؤ سائرہ، رک جاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا، وہ چیخ رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا۔ جھاڑیوں کے نکیلے کانٹے میرے کپڑے پھاڑ رہے تھے اور میرے پیروں اور بازوؤں میں چبھ رہے تھے۔ میرا شال کہیں گر گیا تھا اور سرد ہوا میرے جسم میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی، لیکن درد کا احساس ختم ہو چکا تھا، صرف زندہ رہنے کی جبلت تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے ایک کچی قبر سے ٹکرا کر منہ کے بل گری۔ میرا ماتھا ایک نوکیلے پتھر سے ٹکرایا اور گرم خون میری آنکھوں میں بھر گیا، جس سے میرا دیکھنا مشکل ہو گیا، لیکن میں رکی نہیں کیونکہ سڑک تھی ویران اور سنسان سڑک۔ لیکن دور سے مجھے گاڑی کی ہیڈ لائٹس آتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ اندھیرے میں میرے لیے ایک امید کی کرن تھی، یہ زندگی کا نشان تھا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی سڑک کے بیچوں بیچ آ گئی اور پاگلوں کی طرح دونوں ہاتھ لہرا کر گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ بچاؤ مجھے بچاؤ، میں چیخ رہی تھی اور میری آواز گلے میں گھٹ رہی تھی۔ گاڑی نے زوردار بریک لگائی اور ٹائروں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز کے ساتھ گاڑی میرے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ اس کی تیز روشنی نے مجھے سندلا دیا۔ یہ ایک پولیس موبائل تھی۔ اس کی چھت پر لگی نیلی اور لال بتی کی گردش نے مجھے جیسے نئی زندگی دے دی ہو۔ میں زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگا میں محفوظ ہوں، خدا نے میری سن لی ہے اور میری مدد کو فرشتے بھیج دیے ہیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک بھاری بھرکم اور رعبدار انسپکٹر باہر نکلا۔ اس کی وردی دیکھ کر مجھے جو سکون ملا وہ بیان سے باہر تھا۔ اس نے اپنی ٹوٹی سیدھی کی اور جلدی سے میری طرف بڑھا۔ کیا ہوا بی بی؟ کون ہو تم اور اس حالت میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں ہمدردی تھی یا شاید فرض شناسی،
اور ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان اسے بتایا کہ میرا شوہر قبرستان میں کیا کر رہا ہے۔ وہ مردے نکالتا ہے، وہ انسان نہیں شیطان ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، صاحب مجھے بچا لیں، وہ لاشوں کے گردے بیچتے ہیں۔ وہاں ایک ڈاکٹر بھی ہے۔ انسپیکٹر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سے تاثرات ابھرے جو میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ شاید وہ حیرت تھی یا کچھ اور۔ اس نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور سہارا دیکھ کر اٹھایا۔ گھبراؤ نہیں بیٹی، تم اب قانون کی حفاظت میں ہو، کوئی تمہارا بال بھی باکا نہیں کر سکتا۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو، ہم ابھی جا کر اس درندے کو گرفتار کرتے ہیں اور اسے کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ مجھے لگا جیسے دنیا میں اب بھی اچھائی باقی ہے اور قانون مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پولیس موبائل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں سگریٹ کے دھوئیں اور پرانے چمڑے کی ایک عجیب سی بو تھی جو مجھے ناگوار گزر رہی تھی۔ انسپیکٹر نے مجھے پانی کی بوتل دی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل منہ کو لگائی اور ایک ہی سانس میں آدھی بوتل خالی کر دی۔ پانی حلق سے اترا تو کچھ ہوش آیا۔ میرے دانت بج رہے تھے، پورا جسم پسینے اور مٹی میں شرابور تھا۔ انسپیکٹر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ شکریہ صاحب، میں نے لرزتی آواز میں کہا، اگر آپ نہ آتے تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، میری لاش بھی نہ ملتی۔ انسپیکٹر نے ریورور مرر میں میری طرف دیکھا اور بہت اطمینان سے مسکرایا۔ یہ ہمارا فرض ہے بیٹی، پولیس عوام کی محافظ ہے، تم فکر نہ کرو، اب وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تم بس پرسکون ہو جاؤ اور جو دیکھا ہے وہ بھول جاؤ۔ گاڑی چل رہی تھی اور اس کی رفتار بڑھ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہم شہر کی روشنیوں اور تھانے کی طرف جانے کی بجائے واپس کسی اندھیرے کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے راستوں کی تھوڑی بہت پہچان تھی۔ تھانہ تو مین روڈ پر دائیں طرف تھا، لیکن گاڑی بائیں طرف مڑ گئی تھی، جو ایک غیر آباد اور کچا راستہ تھا اور سیدھا قبرستان کے پچھلے ویران حصے کو جاتا تھا۔ میرے اندر کا خوف جو تھوڑی دیر کے لیے تھم گیا تھا، دوبارہ سے سر اٹھانے لگا۔ ایک چھٹی حس مجھے خبردار کرنے لگی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ صاحب، تھانہ تو پیچھے رہ گیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اور میرا دل پھر سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انسپیکٹر نے گاڑی کی رفتار کم نہیں کی بلکہ مزید تیز کر دی اور انتہائی سکون سے جواب دیا، مجھے پتا ہے بیٹی، لیکن وہ مین روڈ بند ہے، وہاں سیوریج کا کام چل رہا ہے، ٹریفک جام ہے، ہم شارٹ کٹ سے جا رہے ہیں تاکہ جلدی پہنچ سکیں اور وہ بھاگ نہ سکے۔ اس کی آواز میں اتنا یقین اور ٹھہراؤ تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ باہر گپ اندھیرا تھا اور گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے اکرم کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ گردے ابھی گرم ہیں، اور پھر اس دوسرے آدمی کی بات کہ اسے زندہ مت چھوڑنا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے ایک جہنم سے نکل کر شاید دوسری جہنم میں قدم رکھ دیا ہے۔ انسپیکٹر نے وائرلیس پر کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی کسی فورس کو بلایا تھا۔ وہ اکیلا ہی مجھے لے کر کیوں جا رہا تھا اور وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ شکوک و شبہات کے ناگ مجھے ڈسنے لگے تھے۔ میں نے چپکے سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ لاک تھا اور اندر سے نہیں کھل رہا تھا۔ صاحب گاڑی روکیں، مجھے یہیں اترنا ہے، میں چیخ پڑی، لیکن اب انسپیکٹر کا رویہ اور لہجہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں شیشے میں چمک رہی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو ہمدردی کی نہیں بلکہ کسی شکاری کی تھی جو اپنے شکار کو جال میں پھنسا دیکھ کر مسکراتا ہے۔ گاڑی اب ایک کچے راستے پر اتر گئی تھی
جہاں جھاڑیاں گاڑی کی باڑی سے رگڑ کھا کر خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھیں۔ یہ راستہ قبرستان کے پچھلے حصے کی طرف جاتا تھا، جسے لوگ منحوس سمجھتے تھے، اور دن میں بھی ادھر جانے سے وہ سب کے سب کتراتے تھے، کیونکہ وہاں پرانے کھنڈرات تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور حلق خشک ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ گاڑی اچانک ایک زوردار جھٹکے سے رک گئی۔ سامنے ایک پرانا ویران ہجرا تھا، جو شاید کبھی مالی کا کوارٹر رہا ہوگا، اور وہاں اندھیرے میں گاڑی کی لائٹس کی زد میں کوئی کھڑا تھا۔ میری سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں۔ وہ ہیولا آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا تو میری رگوں میں خون جم گیا۔ وہ اکرم تھا، ہاتھ میں وہی بیلچہ لیے جس پر تازی مٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں موت کا پیغام تھا، اور اس کے ساتھ وہی ڈاکٹر بھی کھڑا تھا۔ انسپکٹر نے اطمینان سے گاڑی کا انجن بند کیا اور پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ہمدردی نہیں بلکہ سرد مہری اور طنز تھا۔ وہ بولا، لو بی بی، ہم پہنچ گئے۔ میں نے کہا تھا نا، ہم اسے پکڑ لیں گے، لیکن دراصل وہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہاری منزل تھانہ نہیں بلکہ یہی قبرستان ہے۔ انسپکٹر کے وہ الفاظ کہ تمہاری منزل تھانہ نہیں بلکہ یہی قبرستان ہے میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے، اور میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب کر لیں۔ گاڑی کا انجن بند ہو چکا تھا، لیکن میری سانسوں کی رفتار کسی طوفانی ریلے کی طرح تیز تھی، اور دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ سامنے اندھیرے میں کھڑا وہ شخص جسے میں نے اپنا جیون ساتھی چنا تھا، جس کے لیے میں نے گھر والوں سے بغاوت کی تھی، اور جس کی محبت میں نے بھوک اور پیاس کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا، آج وہ ہاتھ میں بیلچہ لیے میرے قتل اور میرے جسم کی خرید و فروخت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود شیطانی اور سرد مہری والی مسکراہٹ نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ میں نے بے یقینی سے کبھی انسپکٹر کو دیکھا جو اب ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اپنی پستول کی نال چیک کر رہا تھا، اور کبھی اکرم کو جس کی آنکھوں میں اب شوہر والی محبت نہیں بلکہ کسائی والی درندگی تھی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ انسانیت اس نچلی سطح پر گر سکتی ہے کہ پیسے کی ہوس میں انسان اپنوں کا ہی سودا کر دے۔ انسپکٹر نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں، اور میں ایک بے جان لاش کی طرح گیلی زمین پر گر گئی۔ قبرستان کی گیلی مٹی میرے چہرے اور ہاتھوں پر لگی تو مجھے اپنی موت کی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ بارش کی بوندیں اب تیز ہو چکی تھیں، اور ہر بوند میرے جسم پر کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اکرم آگے بڑھا اور اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا میری کھوپڑی کی جلد الگ ہو جائے گی۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور لرزتے ہونٹوں سے آخری کوشش کے طور پر کہا، اکرم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ میں تمہاری سائرہ ہوں، تمہاری بیوی۔ ہم نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ میں تمہارے لیے کھانا لائی تھی۔ میں تمہاری خدمت کرتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں زبان نہیں کھولوں گی۔ میں شہر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، مجھے جانے دو۔ اکرم نے ایک زوردار کہکہا لگایا جو کسی پاگل کا کہکہا لگ رہا تھا، اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا جس سے میرے ہونٹ پھٹ گئے اور منہ کا ذائقہ نمکین ہو گیا۔ اس نے نفرت سے مجھ پر تھوکا اور کہا، بکواس بند کرو سائرہ،
وہ قسمیں اور وعدے سب غریبی کی باتیں تھیں۔ جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تو محبت نہیں ہوتی، صرف بھوک ہوتی ہے۔ اب مجھے پیسہ چاہیے اور تم میرے لیے ایک لاٹری کا ٹکٹ ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے گردے، جگر اور آنکھوں کی قیمت کتنی ہے؟ اتنی کہ میں اگلی 7 نسلوں تک بیٹھ کر کھا سکتا ہوں۔ اور تم جو پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر گھومتی ہو، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اور ویسے بھی تم نے میرا راز جان کر اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے ہیں۔ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم کل پولیس کے پاس جاؤ گی، اور پولیس تو ویسے ہی ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن میں رسک نہیں لے سکتا۔ وہ دوسرا آدمی جو ڈاکٹر نما کسائی تھا قریب آیا، اور اس نے میرے چہرے کو دائیں بائیں موڑ کر دیکھا، جیسے کوئی جانور خریدتے وقت اس کے دانت چیک کرتا ہے۔ اس نے انسپیکٹر کی طرف دیکھ کر کہا، مال تو ٹھیک ہے، لیکن اسے سنبھال کر رکھو۔ جب تک بڑا صاحب نہیں آ جاتا اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس نے خود کو نقصان پہنچا لیا تو اعضاء خراب ہو سکتے ہیں اور قیمت کم ہو جائے گی۔ انسپیکٹر ریاض ہنسا اور بولا، فکر نہ کرو ڈاکٹر، میں نے اسے گاڑی میں اس لیے بٹھایا تھا کہ یہ بھاگ نہ سکے۔ اب یہ ہمارے قبضے میں ہے۔ انہوں نے مجھے گھسیٹتے ہوئے اس ویران حجرے کے اندر پھینک دیا جو قبرستان کے اس کونے میں بنا ہوا تھا۔ حجرے کے اندر شدید اور ناقابل برداشت بو تھی، جیسے وہاں مردہ جانور پڑے ہوں، یا شاید وہاں پہلے بھی لاشیں رکھی گئی تھیں۔ دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ فرش پر پرانی اور میلی بوریاں بچھی تھیں، اور ایک کونے میں رسیوں اور اوزاروں کا ڈھیر پڑا تھا۔ اکرم نے پھرتی سے میرے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے۔ رسی اتنی سخت تھی کہ میری خلائیوں میں خون کا دوران رک گیا اور انگلیاں میری سن ہونے لگیں۔ انہوں نے میرے منہ میں ایک گندا اور بدبودار کپڑا ٹھونس دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں، اور پھر وہ تینیں حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر سگریٹ پینے لگے۔ میں اندھیرے کونے میں پڑی آنسو بہا رہی تھی اور اپنے خدا کو پکار رہی تھی، یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں نے تو نیکی کرنے کی کوشش کی تھی، میں تو اپنے شوہر کے لیے کھانا لائی تھی، تو پھر مجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ کیا میری محبت اور وفاداری کا یہی صلہ ہے؟ باہر طوفان شدت اختیار کر چکا تھا۔ بجلی کی خوفناک چمک کے ساتھ بادلوں کی گرج سنائی دے رہی تھی، جو میرے خوف میں اضافہ کر رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان بھی اس ظلم پر چیخ رہا ہے۔ میں ان کی باتیں سن سکتی تھی۔ وہ بے خوف ہو کر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں میلوں دور تک کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں ہے۔ اکرم سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، صاحب جی، آج تو موج ہو گئی۔ ایک تو وہ مردہ تازہ مل گیا، اس کے پیسے الگ، اور اوپر سے یہ مصیبت بھی گلے سے اتر جائے گی، اور اس کے پیسے بھی ڈبل ملیں گے۔ میں ان پیسوں سے شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور کسی دوسرے شہر جا کر نئی شناخت کے ساتھ رہوں گا اور ایک جوان لڑکی سے شادی کروں گا۔ یہ سائرہ تو اب ویسے بھی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ انسپیکٹر ریاض نے مکروہ کہا لگایا اور کہا، زیادہ خواب مت دیکھو اکرم، آدھا حصہ میرا ہے۔ میں نے رسک لے کر اسے یہاں پہنچایا ہے۔ اگر میں ٹائم پر نہ پہنچتا تو یہ تھانے پہنچ جاتی اور تم سب جیل کی ہوا کھا رہے ہوتے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، آج کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں جواب دیا، آج کل مارکیٹ میں گردے کی ڈیمانڈ بہت ہے، خاص طور پر او پوزیٹو اور بی نیگیٹو کی۔ اگر یہ دونوں لاشیں کام کی نکلیں تو تم دونوں کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی چھوٹا گردہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے با اثر لوگ شامل ہیں، اور آج رات کوئی
بہت بڑا خریدار یہاں آنے والا ہے، جسے وہ بڑا صاحب کہہ رہے تھے اور جس کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ وقت ریت کی طرح پھسل رہا تھا اور میری زندگی کی امید بھی دم توڑ رہی تھی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میری قبر کہاں ہے۔ شاید یہ لوگ مجھے مار کر اسی کسی گڑھے میں دبا دیں گے اور دنیا سمجھے گی کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ میرے بوڑھے ماں باپ میری راہ تکتے رہیں گے۔ یہ سوچ کر میرا تو دل پھٹنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ یہ کوئی عام گاڑی نہیں تھی، بلکہ بھاری انجن والی گاڑیوں کا قافلہ لگ رہا تھا۔ ٹائر کی کیچڑ میں پھسلنے اور بریک لگنے کی آوازوں نے ماحول میں تناؤ پیدا کر دیا۔ دروازے پر کھڑے اکرم اور انسپیکٹر الرٹ ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے سگریٹ پھینکے اور اپنی وردیاں اور کپڑے درست کرنے لگے۔ انسپیکٹر نے اکرم کو تنبیہ کی کہ بڑے صاحب کے سامنے زیادہ بولنا نہیں، بس مال دکھانا اور پیسے لینا۔ وہ بہت سخت آدمی ہیں، غلطی برداشت نہیں کرتے۔ باہر بھاری بوٹوں کی قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر حجرے کے اندر ٹارچ کی تیز اور آنکھوں کو خیراں کر دینے والی روشنی پڑی۔ میں نے اپنی دھندلی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دیو ہیکل مسلح گارڈز، جن کے ہاتھوں میں جدید خوددار بندوقیں تھیں، اندر داخل ہوئے اور انہوں نے پوزیشن سنبھال لی۔ ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ روبوٹ ہوں۔ ان کے پیچھے ایک درمیانی عمر کا شخص آیا، جس نے مہنگا سیاہ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور بارش کے باوجود اس کے کپڑوں پر کیچڑ کا ایک چھینٹا بھی نہیں تھا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ وہی ڈاکٹر بھی تھا جو پہلے اکرم کے ساتھ لاش نکال رہا تھا، لیکن اب وہ زیادہ مؤدب لگ رہا تھا۔ یہ شخص یقیناً آرگن مافیا کا کوئی سرغنہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سی سنجیدگی، وقار اور ثقافتی تھی جو بتاتی تھی کہ انسانی جان اس کے لیے محض ایک کاروباری سودا ہے۔ اس نے اندر آتے ہی بدبو سے ناک سکیڑی اور ایک خوشبودار ریشمی رومال ناک پر رکھ لیا۔ اکرم نے انسپیکٹر نے جھک کر اسے سلام کیا۔ سر جی، خوش آمدید، مال بالکل تیار ہے اور انتظار کر رہا ہے، اکرم نے چاپلوسی سے کہا اور حجرے کے ایک کونے میں پڑی اس بوری کی طرف اشارہ کیا جس میں انہوں نے وہ لاش چھپا رکھی تھی جو اکرم نے قبر سے نکالی تھی، اور پھر میری طرف اشارہ کیا۔ بڑے صاحب نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر ڈاکٹر کو اشارہ کیا۔ شروع کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ڈاکٹر نے بیگ سے اپنے سرجیکل اوزار نکالے اور بوری ہٹا کر لاش کا معائنہ شروع کیا۔ حجرے میں موت کا سناٹا چھا گیا، صرف بارش کی ٹپ ٹپ اور ڈاکٹر کے اوزاروں کی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ میں سانس روکے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور میری رگوں میں خون جم رہا تھا۔ ڈاکٹر نے لاش کے پیٹ پر ایک چیرا لگایا اور اندرونی اعضاء کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک ڈاکٹر کا رنگ بدل گیا، اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اس نے غصے سے کچھ بڑبڑایا اور پھر زور سے چیخا، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا کچرا اٹھا لائے ہو تم لوگ؟ بڑے صاحب نے چونک کر کہا، کیا ہوا ڈاکٹر، کوئی مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر نے غصے سے کھڑے ہو کر خون آلود دستانے اتارے اور اکرم کے منہ پر دے مارے۔ بے وقوف جاہل، تم نے کہا تھا کہ یہ تازہ موت ہے اور ہارٹ اٹیک سے مرا ہے۔ اس کی موت تو زہر سے ہوئی ہے۔ اس کا جگر اور گردے زہر کی وجہ سے نیلے پڑ چکے ہیں اور ٹشوز گلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ زہر والا گوشت ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ ٹرانسپلانٹ کیا تو مریض اسی وقت مر جائے گا۔ یہ سنتے ہی اکرم اور انسپیکٹر ریاض کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ اکرم ہکلاتے ہوئے بولا،
نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ورثہ نے بتایا تھا کہ دل کا دورہ پڑا ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے چلا کر کہا، جھوٹ مت بولو، میں پچھلے 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ زہر سے مری ہوئی لاش کیسے ہوتی ہے۔ تم نے ہمارا قیمتی وقت برباد کیا ہے۔ بڑے صاحب غصے سے آگے بڑھے اور انسپیکٹر ریاض کے گریبان کو پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ تم جانتے ہو کہ میرا کلائنٹ ہسپتال میں آپریشن تھیٹر میں ہے، اس کا پیٹ کھلا ہوا ہے، اسے ابھی اسی وقت گردہ چاہیے ورنہ وہ مر جائے گا، اور اگر وہ مر گیا تو میری ڈیل کینسل ہو جائے گی اور مجھے کروڑوں کا نقصان ہوگا اور میری ساکھ الگ تباہ ہوگی۔ مجھے ہر حال میں ابھی اسی وقت او پوزیٹو گردہ چاہیے ورنہ میں تم سب کی کھال کھچوا لوں گا۔ انسپیکٹر ریاض خوف سے کانپنے لگا۔ سر آپ ناراض نہ ہوں، غلطی ہو گئی، ہمارے پاس متبادل انتظام ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا جو کونے میں بندھی پڑی تھی۔ یہ لڑکی بالکل تندرست ہے، زندہ ہے، اس کا مال تو بالکل فریش ہوگا، اس کے ٹیسٹ کر لیں۔ سر آپ یہ لے جائیں۔ بڑے صاحب نے میری طرف دیکھا، ان کی نظروں میں کوئی رحم نہیں تھا بلکہ صرف کاروبار تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا، چیک کرو اسے جلدی۔ ڈاکٹر اپنا بیگ لے کر میری طرف آیا۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن رسیوں نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن منہ میں ٹھنسا کپڑا آواز دبا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میرے بازو سے خون کا نمونہ لیا اور ایک چھوٹی سی کٹ پر ڈال کر ٹیسٹ کرنے لگا۔ وہ چند سیکنڈ میرے لیے صدیوں پر محیط تھے۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ مجھے مسترد کر دیں۔ ڈاکٹر نے کٹ کی طرف دیکھا اور پھر مایوسی سے سر ہلایا۔ سر یہ بھی بیکار ہے، آج ہمارا دن ہی خراب ہے۔ بڑے صاحب نے دھاڑ کر پوچھا، اب کیا ہوا؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا بلڈ گروپ بی نیگیٹو ہے اور ہمیں او پوزیٹو چاہیے۔ بی نیگیٹو او پوزیٹو والے کو نہیں لگ سکتا، اگر لگایا تو ری ایکشن ہوگا اور مریض کا جسم اسے مسترد کر دے گا اور وہ وہیں مر جائے گا۔ بڑے صاحب کا غصہ اب آسمان کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے زور سے دیوار پر مکہ مارا، میرا وقت برباد مت کرو، مجھے حل چاہیے، مجھے گردہ چاہیے، چاہے وہ جہاں سے بھی آئے، مجھے نہیں معلوم کیسے، بس لا کر دو۔ انسپیکٹر ریاض اور اکرم اب موت کے خوف سے کانپے جا رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مافیا ناکامی کو معاف نہیں کرتا اور گواہوں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ اکرم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سر ہمیں صرف 1 گھنٹہ دیں، ہم کوئی اور انتظام کر لیں گے، ہم کوئی اور قبر ڈھونڈتے ہیں، شہر میں اور بھی اموات ہوئی ہیں۔ بڑے صاحب نے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی ہیرے جڑی گھڑی دیکھی اور انتہائی سرد اور حتمی لہجے میں کہا، میرے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے، صرف 20 منٹ ہیں۔ 20 منٹ میں مجھے گردہ ہسپتال پہنچانا ہے ورنہ تم سب کی لاشیں یہیں گریں گی۔ اچانک ڈاکٹر کی نظر انسپیکٹر ریاض اور اکرم پر پڑی۔ وہ انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، جیسے اسے اندھیرے میں کوئی راستہ مل گیا ہو۔ اس نے اپنا ٹیپ نکالا اور اس پر کچھ چیک کیا اور پھر بڑے صاحب کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ بڑے صاحب کے چہرے پر ایک بھیانک اور پرسکون مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے اس بات میں سر ہلایا جیسے سودا منظور کر لیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر انسپیکٹر اور اکرم کو کچھ غلط فہمی ہوئی، شاید وہ سمجھے کہ جان چھوٹ گئی ہے یا کوئی مسئلہ اور نکل آیا، لیکن اگلا لمحہ ان پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ بڑے صاحب نے گارڈز کو ایک مختصر اشارہ کیا۔ گارڈز نے پلک چھپکتے ہی انسپیکٹر ریاض اور اکرم کو دبوچ لیا اور بندوقوں کی نالیں ان کے سروں پر رکھ دیں۔ اکرم چیخا، صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟
ہم تو آپ کے خادم ہیں، ہم نے آپ کے لیے اتنا کام کیا ہے۔ ڈاکٹر آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم دونوں بھول گئے ہو کہ جب تم لوگوں نے ہمارے لیے کام شروع کیا تھا اور ہمارے پہ رول آئے تھے تو ہم نے تم دونوں کا میڈیکل چیک اپ کروایا تھا تاکہ بیماریوں سے پاک رہیں، اور اتفاق سے تم دونوں کا بلڈ گروپ او پوزیٹو ہے۔ تم دونوں بالکل صحت مند بھی ہو، نہ شوگر نہ بلڈ شوگر، بالکل پرفیکٹ ڈونرز۔ انسپیکٹر ریاض کی آنکھیں خوف سے باہر نکل آئیں۔ نہیں نہیں سر، ایسا مت کریں، ہم زندہ ہیں، ہم انسان ہیں، ہم تو آپ کے پارٹنر ہیں۔ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، انسان وہ ہوتا ہے جو انسانیت رکھتا ہے، تم دونوں تو مردہ خور گدھ ہو جو پیسوں کے لیے اپنی بیوی کو بیچ رہے تھے۔ تم نے دوسروں کی قبریں کھودیں، دوسروں کے جسم بیچے، آج تمہارا اپنا جسم بکنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ قدرت کا انصاف ہے، مکافات عمل ہے۔ میرے کلائنٹ کو 2 گردے چاہیے، ایک بیک آپ کے لیے، ایک تمہارا اور ایک تمہارے ساتھی کا۔ اکرم نے رونا دھونا شروع کیا، وہ زمین پر ناک رگڑنے لگا۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں سارے پیسے واپس کر دوں گا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میں سارا کے پاؤں پڑتا ہوں۔ لیکن ان پتھر دل لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بڑے صاحب نے سرد لہجے میں کہا، شور بند کرو اور انہیں گاڑی میں ڈالو، ہمیں تو دیر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً اپنے بیگ سے 2 انجیکشن نکالے اور گارڈز کی مدد سے اکرم اور انسپیکٹر کی گردنوں میں لگا دیے۔ وہ دونوں چند لمحوں میں تڑپ کر ڈھیر ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی اور بے بسی تھی، ان کی چیخیں ان کے حلق میں دب گئیں۔ وہ جو دوسروں کو کاٹنے کا سامان کر رہے تھے اب خود کٹنے کے لیے تیار تھے۔ گارڈز نے ان دونوں کے بے ہوش جسموں کو ٹانگوں سے گھسیٹا اور باہر گاڑی کی طرف لے گئے۔ وہ انہیں بالکل اسی طرح گھسیٹ رہے تھے جیسے اکرم نے مردے کو قبر سے گھسیٹا تھا، اور جیسے انہوں نے مجھے گھسیٹا تھا، جیسا بویا ویسا کاٹا۔ کاملی نمونہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ بڑے صاحب اور ڈاکٹر باہر نکلنے لگے تو ڈاکٹر رکا اور میری طرف دیکھا۔ میں خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ شاید اب میری باری ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن ڈاکٹر نے انسپیکٹر کی جیب سے وہی چاقو نکالا جسے وہ میرے لیے استعمال کرنے والے تھے اور میرے قریب آیا۔ میں تو سہم گئی، لیکن اس نے وہ چاقو میرے پیروں کی رسیوں پر چلا دیا اور بولا، تمہارا خون ہمارے کام کا نہیں ہے اور ہم بزنس مین ہیں، قاتل نہیں۔ بلا وجہ جان نہیں لیتے۔ اپنی قسمت کا شکریہ ادا کرو اور یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ اگر کوئی اور آ گیا یا شاید یہ ہوش میں آ گئے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑیوں کے چلنے کی آواز آئی اور پھر وہ آوازیں دور ہوتی گئیں، یہاں تک کہ دوبارہ وہی بھیانک سناٹا چھا گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے منہ سے کپڑا نکالا اور ہاتھوں کی رسیاں دانتوں سے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے یا خوف کے، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اکرم اور ریاض جس گڑھے میں مجھے گرانا چاہتے تھے وہ خود اس میں گر چکے تھے، اور جس جسم کو وہ بیچ کر امیر ہونا چاہتے تھے آج وہی جسم ان کی موت کا سبب بن گیا ہے۔ ان کے اعضاء اب کسی اور کے جسم میں زندہ رہیں گے، لیکن ان کی روحیں ہمیشہ کے لیے مر چکی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے رسیاں کھولیں اور لڑکھڑاتی ہوئی حجرے سے باہر نکلی۔ بارش اب تھم چکی تھی، لیکن ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ ہوا میں اب بارود اور دھوئیں کی بو نہیں تھی، بلکہ گیلی مٹی کی خوشبو تھی۔ میں زندہ تھی، لیکن میری روح پر جو زخم لگے تھے وہ شاید کبھی نہ بھر پائیں۔
میں جانتی تھی کہ یہ رات میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں نے قبرستان کے گیٹ کی طرف بھاگنا شروع کیا، لیکن اس بار میرے دل میں خوف نہیں تھا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ سب سے بڑا محافظ اوپر والا ہے، اور برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ظلم کی رات چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اس کا سویرا ضرور ہوتا ہے۔